اسلام آباد میں ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی خبروں کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صاحب رضاکار حامد میر صاحب۔ حامد میر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ حامد میر صاحب، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی 2.5 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانا چاہتے ہیں، براہ راست اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی خبر ہی نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب ہر 2 دن بعد ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ کچھ واقعی ہو رہا ہے ایسا؟ شاہزیب بھائی دیکھیں، جو بطور ایک جرنلسٹ کے میرے پاس انفارمیشن ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر سکتا ہوں۔ میرے پاس تو جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر کسی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں اور ان کے خیال میں اس سیٹ اپ کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ یا فوج کو سوچ رہی ہے تو میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 2 دن تک کور کمانڈرز کانفرنس جاری تھی، اس کور کمانڈرز کانفرنس میں جو معاملات زیر بحث تھے، کچھ کے بارے میں تو آپ کو ISPR نے بتا دیا، کچھ معاملات کے بارے میں میرا خیال ہے کچھ دنوں تک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فوجی قیادت جو ہے وہ تو پاکستان میں یہ جو سیکورٹی کی سچویشن ہے اور جو دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ایک بہت بڑے آپریشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو اب آپ خود ہی سوچیں کہ جب فوج جو ہے وہ دوبارہ ایک بہت بڑا میسو ملٹری آپریشن کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو کسی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے نام پر سیاست میں کیسے الجھا سکتی ہے؟ اور ویسے بھی یہ جو فوجی قیادت ہے یہ بار بار یہ کہتی ہے کہ جی ہم اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جنرل قمر جاوید باجوہ والی پالیسی نہیں ہے ان کی کہ وہ خود کہتے کچھ تھے اور ادارے کے بارے میں کہتے تھے نیوٹرل ہے، اور خود وہ بالکل بھی نیوٹرل نہیں تھے اور براہ راست پالیٹکس میں وہ انٹرفیئر کر رہے تھے۔ تو لیکن یہ جو موجودہ فوجی قیادت ہے اس کی پالیسی ذرا مجھے ڈفرینٹ نظر آتی ہے۔ تو یہ تو فوج کا ادارہ جو ہے وہ تو مجھے ایسی کسی تجویز کے پیچھے نظر نہیں آ رہا، اور اگر کسی نے ایسی تجویز پیش بھی کی تو اس پہ کنسنسس نہیں ہوگا۔ کور کمانڈرز کی میٹنگ میں ابھی تک ایسی کوئی تجویز زیر بحث نہیں آئی، اور اگر کسی نے پیش کی تو اس پہ کنسنسس نہیں ہوگا۔ لیکن میرے ساتھ خود میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے اور آنکھوں سے دیکھی ہے کہ موجودہ حکومت جس کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، تو اس حکومت کی کچھ شخصیات جو ہیں وہ یہ بات ضرور کر رہی ہیں، اور میں آپ کو عینی شاہد کے طور پر بتا رہا ہوں کہ انتخابات جو ہیں وہ 2023 کی بجائے 2024 میں کروائے جائیں، اور اس کے لیے ان کے پاس بہت سی وجوہات ہیں، وہ اس پہ بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ تو ایک جگہ پہ جہاں بھی یہ بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس پر ہم جیسے لوگ تو آپ کی بڑی سخت مخالفت کریں گے۔ تو انہوں نے کہا اگر ہم آئین سے کوئی راستہ نکال لیں، اگر عدالت جو ہے وہ ہمیں اجازت دے دے، تو میں نے کہا جی عدالتیں تو جسٹس منیر کی طرح بہت سے فیصلے دیتی ہیں، تو ان کو اگر آپ آئین کے مطابق قرار دے بھی دیں تو تاریخ کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کے خلاف ہوگا۔ تو عمران خان صاحب کی رائے سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ فوج کی طرف سے ایسی کوئی تجویز جو ہے وہ نہ زیر غور ہے، نہ ہی انہوں نے اس پر کوئی صلاح مشورہ کیا ہے۔ ان کا فوکس سیکورٹی سچویشن ہے۔ البتہ حکومت کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے بھی ہے اور پیپلز پارٹی سے بھی ہے، جو کہ آپس میں ہی بات چیت کر رہے ہیں۔ مگر حامد میر صاحب، اچانک یہ کیا ہوا کہ عمران خان صاحب بیک ٹو بیک انٹرویوز میں انہوں نے کہا کہ مارچ اپریل میں انہیں ہر حال میں الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں، ان سے کچھ نہیں سمجھ رہا، جنوری میں فوج کو بھی سمجھ میں آ جائے گا، عدلیہ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ آج صحافیوں سے مل کر انہوں نے کہہ دیا کہ انہیں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور ظاہر پھر اسٹیبلشمنٹ پر ہی ذمہ داری ڈالی کہ جب تک وہ نہیں چاہیں گے الیکشن نہیں ہوں گے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عسکری قیادت اس وقت سوچ رہی ہے دہشت گردی سے کیسے نمٹنا ہے۔ عمران خان نے اب براہ راست جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس پر بھی الزام لگانا شروع کر دیا کہ یہ ہینڈلر ہیں، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث ہیں، اور توجہ اس وقت جو دیگر معاملات ہیں اس پر نہیں ہے جو دہشت گردی کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ تو بڑی براہ راست تنقید انہوں نے شروع کر دی ہے موجودہ عسکری قیادت پر بھی۔ دیکھیں وہ نام تو نہیں لے رہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی تک کوئی اصل بات انہوں نے نہیں بتائی۔ یعنی کہ وہ باجوہ صاحب کا نام تو لیتے ہیں، لیکن اب کیونکہ پرویز الہی صاحب برا مناتے ہیں، جب بھی عمران خان صاحب باجوہ صاحب کا نام لیتے ہیں تو پرویز الہی صاحب برا منا جاتے ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب کا دل رکھنے کے لیے یا کسی مجبوری کے عالم میں یا پرویز الہی صاحب کے دباؤ میں آ کے اب عمران خان صاحب آج کل باجوہ صاحب کا نام نہیں لے رہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں شاہ زیب صاحب کہ عمران خان صاحب اگر چاہیں تو باجوہ صاحب کے بارے میں 2-3 نہیں 5-6 ایسی باتیں بتا سکتے ہیں کہ جس سے ملک میں بہت بڑا طوفان برپا ہو سکتا ہے، لیکن وہ نہیں بتا رہے۔
اصل بات تو بتاتے نہیں. اسی طرح شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی نہیں بتا رہے. تو پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں شاید وہ ابھی تک اس امپریشن میں ہیں کہ جس طرح جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ بظاہر یہ کہتے تھے جی کہ فوج نیوٹرل ہے لیکن اندر سے وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے تھے, تو ابھی بھی ویسا ہی ہو رہا ہوگا. لیکن ایسی بات ہے نہیں ہے, کیونکہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا میری انفارمیشن ہے اس میں تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کے کچھ ساتھی جو ہیں انہوں نے ضرور اس پہ سوچا ہے, اور کچھ لوگ ابھی تک صلاح مشورہ بھی کر رہے ہیں. لیکن اس پہ, اور یہ ٹیکنوکریٹ کو نہیں لے کے آئیں گے, یہ خود ہی کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے لیے ان کو کسی نے آئین میں سے کوئی راستہ بھی بتایا ہوا ہے, اور وہ ظاہری بات ہے وہ ایمرجنسی کا راستہ ہی ہوگا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کوئی اگر تو حالات جو ہیں وہ کچھ بہتر بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ الیکشن کروا دیں گے, ورنہ اس حکومت کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ حکومت چلتی رہے, کیونکہ اس وقت اس حکومت کے اندر کافی گڑبڑ کی صورتحال ہے, اور اس گڑبڑ کی صورتحال میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنا الو جو ہے وہ بھی سیدھا کر رہے ہیں, اپنے طریقے سے وہ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. لیکن جو سٹیک ہولڈرز ہیں, مین سٹیک ہولڈرز ہیں, وہ 2-3 پارٹیاں ہیں. ایک پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, اور JUI ہے, اور اس کے علاوہ بھی 1-2 پارٹیاں ہیں. وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم کوئی بریک تھرو کر دیں 3 مہینے میں, 4 مہینے میں, اور الیکشن جو ہے وہ 2023 میں ہو جائے. لیکن ان کے اندر, میں بار بار آپ کو ایک ریپیٹ کر رہا ہوں بات, ایک انشاد, ان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں کہ 2024 تک بھی ہم الیکشن لے جا سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس سے اسٹیبلشمنٹ پر بھی سوال اٹھیں گے. ظاہری بات ہے عمران خان کو موقع ملے گا, وہ اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرے گا, وہ جوڈیشری کو بھی بدنام کرے گا. تو اس لیے بہتر یہی ہے شہباز شریف صاحب کے لیے اور آصف علی زرداری صاحب کے لیے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے, کہ جتنی آئین میں گنجائش موجود ہے, جو بات آپ لوگ تواتر کے ساتھ کہتے آ رہے ہیں کہ جی الیکشن جو ہے وہ اپنے وقت پہ ہوگا, اکتوبر 2023 تک ہو جائے گا, تو اسی تک رہیں, اس سے آگے مت جائیں. مگر ہم نے ایک اور الزام لگا دیا عمران خان صاحب نے, اور ظاہر ڈائریکٹلی لگایا اگین, اور ہینڈلر کہہ دیا کہ یہ پنجاب میں اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کی حکومت لانا چاہتی ہے اور نہیں چاہتی ہے کہ ہم اسمبلی کسی طرح تحلیل کریں. برانا ثناء صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہوگا تو وہ ڈائریکٹلی پرویز الہی کو کہہ دیں گے. پرویز الہی تو کبھی بھی ان کے احکامات کے اگینسٹ نہیں جاتے ہیں. تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ مرکز میں وہ کہہ رہے ہیں ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ لانا چاہتی ہے, پنجاب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت لانا چاہتی ہے؟ اصل میں شاہزیب بھائی, آپ کو اگر یاد ہو کہ جب پچھلے آج سے 4 سال پہلے جولائی 2018 میں جب الیکشن ہوئے تھے, تو اس الیکشن میں بہت سے لوگ بھول گئے ہیں, لیکن میں یاد دلا دیتا ہوں آپ کو بھی اور آپ کے ناظرین کو بھی. اس الیکشن میں پنجاب میں جو سنگل لارجسٹ پارٹی سامنے آئی تھی وہ مسلم لیگ نون تھی. سمپل میجورٹی تو نہیں تھی اس کے پاس, لیکن سنگل لارجسٹ پارٹی مسلم لیگ نون تھی, اور قانون کے مطابق حکومت جو ہے پنجاب میں وہ مسلم لیگ نون نے بنانی تھی. لیکن اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی لیڈ بائی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, انہوں نے بہت کھلم کھلا جوڑ توڑ کیا, سیاست میں کھلم کھلا مداخلت کی, اور انہوں نے کچھ آزاد امیدوار جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے عمران خان صاحب کو دیے, کچھ مسلم لیگ نون کے بندے توڑ کے وہ عمران خان صاحب کے حوالے کر دیے, اور اس طرح وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن گئی, اور بزدار صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر بن گئے. اب عمران خان صاحب کو یہ ساری بات یاد ہے, ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے کس آزاد ایم پی اے کو, مسلم لیگ نون کے کن ایم پی ایز کو کس طریقے سے گھیر گھار کے ان کی طرف لایا گیا تھا. تو وہ اب یاد ماضی عذاب ہے یار. یہ جو یاد ماضی ہے نا, یہ اس وقت عمران خان صاحب کے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مجھے زور زبردستی سے وزیر اعظم بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی, جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے زبردستی پنجاب میں ایم پی ایز کو توڑ کے اور میرے حوالے کیا اور میں نے وہاں پہ پنجاب میں حکومت بنائی, تو اب بھی شاید ایسا ہی ہو رہا ہوگا. لیکن آپ دیکھیں نا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو ڈبل ٹرپل پالیسیاں ہیں, وہ تو اس کی تو گواہی خود جو ہے وہ پرویز الہی صاحب نے دے دی ہے, کہ پرویز الہی صاحب کا معاملہ جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بالکل طے پا گیا تھا, اور باجوہ صاحب کے کہنے پہ وہ عمران خان صاحب کی طرف چلے گئے تھے. اور میں کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں, میں ثابت کر سکتا ہوں, میرے پاس گواہ موجود ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی اور MQM کو بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. آج میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو آپ کی وساطت سے چیلنج کرتا ہوں کہ میری تردید کریں
میں اس بندے کا نام لوں گا جس کے ذریعے باجوہ صاحب نے میسج دیا تھا ایم کیو ایم کو اور بی اے پی کو کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا، لیکن کیونکہ ادارہ نیوٹرل تھا، آئی ایس آئی جو ہے وہ کوئی سگنل نہیں دے رہی تھی، تو اس لیے ایم کیو ایم اور بی اے پی جو ہیں وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرف چلے گئے۔ تو باجوہ صاحب کوشش تو بہت کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو کسی طرح بچا لیں، لیکن بچا نہیں سکے کیونکہ وہ کوششیں کرتے تھے پرائیویٹ طریقے سے، ادارے کی پالیسی کچھ اور تھی، ان کی پالیسی کچھ اور تھی، تو یہ ساری کنفیوژن ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو باجوہ صاحب جو ہیں وہ نیوٹرل پالیسی کے باوجود مجھے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، پھر بچانے میں کامیاب نہیں ہوئے، تو شاید ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہوگا، تو اب ایسا نہیں ہو رہا۔